الحکیم سینٹر نے جدید ریسرچ کر کے اور اس مرض پر تحقیق کر کے اور جڑی بوٹیوں پر خاص کر تحقیق کر کے نئی دوا تیار کی ہے جس سے یہ موذی مرض مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی اور وہی کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہماری اس کاوش کو خیر کثیر تک پہنچائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں حکیم محمد اسلم مرزا، آپ کا معالج۔ آج ہم جس مرض پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے مرگی، اور ایک بات جو سب سے پہلے آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مرض کی علامات اور یہ جو وجوہات بتائی جاتی ہیں، اس کا مقصد کوئی کتاب لکھنا یا آپ کو سمجھدار کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک اس مرض کی موٹی موٹی وجوہات اور علامات پہنچ جائیں تاکہ آپ مرض کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ دوا لے سکیں یا ڈاکٹر سے مشورہ کر سکیں یا ہم سے دوا منگوا سکیں۔ سب سے پہلے مرگی کے متعلق یہ ایک دماغی اور اعصابی مرض ہے۔ یہ دورے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور 3-4 منٹ تک اس کا دورہ رہتا ہے۔ اس کے بعد اکثر مریض بے ہوش ہو جاتے ہیں اور کچھ مریض جو ہوتے ہیں ان کا جسم بے ساختہ حرکتیں کرنے لگتا ہے، اعصاب ان کے کھنچ جاتے ہیں، اینٹھن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان بعض مریضوں کا جسم جو ہے وہ کمان کی طرح اکڑ جاتا ہے اور دورہ ختم ہونے پر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ دورے کے بعد مریض کو کافی کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کو پرانی باتیں بھول جاتی ہیں۔ اس میں کچھ مریض جو ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوتی، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دوسروں کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں اور وہ صرف بول نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ یہ مرض جو ہے وہ موروثی ہوتا ہے، اور موروثی ہونے کے علاوہ جو ہے خون کا دباؤ سر کی طرف کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ دماغی کمزوری بھی اس میں شامل ہے، اور خون کی کمی، اور بعض بچوں میں یہ مرض جو ہے وہ زیادہ تر 7 سے 15-16 سال کے بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، جن میں چھوٹے بچوں کے پیٹ کے امراض، پیٹ میں کیڑے ہونا اور خون کی کمی، اس کے علاوہ کوئی چوٹ لگنا یا کوئی ایکسیڈنٹ، اور جسم میں سوزاک یا آتشک کا زہر ہونا، اس کے علاوہ کوئی تیز ادویات کا استعمال کرنا، اور دماغ میں کوئی مسئلہ یا فتور ہونا، خوف اور رنج و غم اور ڈراؤنی مووی دیکھنا یا ڈراؤنے قصے سننا یا کسی چیز سے خوف زدہ ہونا، اس امراض کے جو ہیں یہ چیدہ وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کثرت جماع اور عورتوں میں حیض کی خرابی اور رحم کے امراض بھی شامل ہیں۔ اس کی علامات میں مریض چیخ مار کر گر پڑتا ہے اور اس کے اعصاب کھنچ جاتے ہیں اور وہ بے ساختہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مریض کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پانی پر گر رہا ہے یا آگ پر یا بچوں پر۔ مریض کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اس کا دماغ کی طرف خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، اور دورے کے وقت بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دورہ اتنا خفیف ہوتا ہے کہ جسم صرف کانپتا ہے یا صرف ہاتھ کانپتے ہیں۔ اس صورت میں مریض کا جو ذہنی توازن ہے وہ دماغی حالت کمزور ہوتی ہے، مریض جاتے ہوئے راستہ بھول جاتا ہے اور اسے اپنی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک موذی مرض ہے اور عمر بھر پیچھا کرنے والا مرض ہے۔ جدید میڈیکل میں اس کی کوئی خاطر خواہ جو ریسرچ نہیں ہوئی اور کوئی خاص دوا تیار نہیں ہوئی، صرف اتنا ہے کہ آپ ایک دوا استعمال کر رہے ہیں اور آپ عمر بھر وہی دوا استعمال کریں گے، کبھی 1 گولی اور کبھی 2 گولیاں۔
الحکیم سینٹر نے جدید ریسرچ کر کے اور اس مرض پر تحقیق کر کے اور جڑی بوٹیوں پر خاص کر تحقیق کر کے نئی دوا تیار کی ہے جس سے یہ موذی مرض مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ الحکیم سینٹر پر یہ دوا بالکل فری دی جائے گی۔ اگر آپ دور ہیں اور ہم سے دوا منگوانا چاہتے ہیں تو بذریعہ کوریئر آپ کو دوا بھیجی جائے گی اور آپ صرف کوریئر چارجز ادا کریں گے۔ اس کے پرہیز میں تیز مرچ مسالے والی چیزیں استعمال نہ کی جائیں، ڈبہ بند غذائیں استعمال نہ کی جائیں اور جو سوڈے کی بوتلیں ہیں وہ استعمال نہ کی جائیں۔ جب آپ دوا منگوائیں گے تو آپ کو غذائی چارٹ ساتھ ارسال کیا جائے گا جس پر غذا کی مکمل طور پر تحریر ہوگی۔ آپ اس حساب سے غذا کریں اور الحمدللہ صرف ایک بار دوا منگوانے سے آپ کا یہ مرض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، اس سے پہلے اگر آپ نے الحکیم سینٹر سے دوا منگوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی ہے تو آپ خدمت خلق میں شامل ہونے کے لیے اپنے نام اور ایڈریس کے ساتھ ایک مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں ارسال کریں۔ ہر اچھی موصول ہونے والی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور دکھائی جائے گی۔ الحکیم سینٹر نے جو اس مرض مرگی کے لیے دوا تیار کی ہے اس کا نام ہے شفائے مرگی کیپسول۔ شفائے مرگی کیپسول استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیپسول صبح، ایک دوپہر، ایک شام آپ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اور یہ کیپسول کتنی محنت سے بنائے گئے ہیں اور اس میں کون کون سی جڑی بوٹیاں استعمال کی گئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ